تو یہ علامہ اقبال کا وہ خواب تھا جس خواب کو انہوں نے عوام کے سامنے رکھا، لیکن آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس علامہ اقبال نے اتنا بڑا خواب دیکھا تھا کہ میں پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں، لیکن اس شاعر مشرق کو پاکستان بنتے ہوئے دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو آئیے میں اس مرد مجاہد کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس نے اپنی زندگی کا سارا حصہ اس پاکستان پر لگا دیا، اور وہ ہے قائد اعظم، جس کا آج ہم بڑے فخر سے نام لیتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان۔ یہ تو الگ بات ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے کس کس نے کوشش کی اور کاوش کی، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن قائد اعظم جو اس دنیا میں 1876 میں آئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اور ابتدائی اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو انہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد شروع کی، وہ 1906 کا وہ دن ہے جس دن قائد اعظم نے پاکستان کے لیے اپنی کوشش، اپنی توانائی اور اپنی ساری ہمدردیاں وقف کر دیں۔ تو یہ مرد مجاہد اگرچہ یہ اکیلا نہیں تھا، قائد اعظم کے ساتھ اس وقت ایک مکمل تنظیم تھی، اور جس کا ذکر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقاریر میں کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو قائد اعظم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جنہوں نے قائد اعظم کو سپورٹ کیا، جو قائد اعظم کے رپورٹر اور سپورٹر بھی تھے، جو قائد اعظم کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا ذکر بھی آج قابل ذکر ہے۔ تو اس لیے قائد اعظم اس قدر اس پاکستان کے ساتھ مخلص تھے۔ میں آپ کو قائد اعظم کے دو ان کے خطاب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ قائد اعظم نے 19 مارچ 1944 کو طلباء سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسلام ہمارا دینی اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، کیونکہ قائد اعظم پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کرنا چاہتے تھے، پاکستان کو اسلام کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ پاکستان ہمیں مل جائے، یہاں مکمل اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ اس کے ساتھ قائد اعظم نے فرمایا کہ پہلے جو ہمیں پیلے پرچم یا سرخ پرچم یا کوئی اور پرچم دکھائے گئے، ہمیں ان پرچموں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ پرچم تھے جن کو ہم پاکستان کے لیے قبول نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ہی قائد اعظم نے 1944 کو یہ بھی فرمایا، کہنے لگے کہ ہمیں کسی سوشلزم کی، کسی کمیونزم کی اور کسی نیشنلزم کی اور ان کے علاوہ کسی اور عزم کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے جو اسلام ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ قائد اعظم نے 21 نومبر 1945 کو مسلم لیگ کانفرنس میں یہ فرمایا کہ مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یقیناً اس وقت بر صغیر میں جس قدر مسلمان تھے، ان سب کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک پاکستان چاہیے، ہمیں ایک ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اذانیں دے سکیں، آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، آزادی کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ سکیں، آزادی کے ساتھ ہم اپنے شعائر اسلام کو پورا کر سکیں، آزادی کے ساتھ ہم قربانی دے سکیں، آزادی کے ساتھ ہم اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر سکیں، قرآن پڑھ سکیں، آزاد ہماری مساجد ہوں، آزاد ہمارے مدارس ہوں، آزاد ہمارے مزارات ہوں، آزاد ہمارے بزرگان ہوں، آزاد ہمارے علماء اور خطباء ہوں، اور ہماری ہر چیز آزاد ہونی چاہیے۔ اس آزادی کے لیے ہمیں ایک ریاست یعنی پاکستان چاہیے۔
اور قائد اعظم نے 1944 کو کیا فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ اسلام ہماری ارتقاء اور اسلامی زندگی کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ایک ریاست دی جائے۔ تو قائد اعظم کی جا بجا تحاریر اور تقاریر اس چیز کی گواہ ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے ان تھک اور ان گنت کوشش کی، اور ایک موقع پر قائد اعظم کا میں آپ کے سامنے قائد اعظم کا وہ قول یا قائد اعظم کا وہ کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کے تو مسلمان اس وقت کے جو پنڈت تھے، یعنی ہندوستانی تھے، جو پاکستان کے مخالف تھے، جو پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے قائد اعظم کے متعلق جو کہا وہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم ایک ٹھنڈے دل کے انسان تھے، حلم اور علم کے ساتھ بات کرتے تھے، اخلاق ان کا شیوا تھا۔ قائد اعظم کسی سے جلدی ناراض نہیں ہوتے تھے، اور قائد اعظم جو بھی فیصلہ کرتے تھے پہلے سوچ و بچار کر کے سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ جب وہ فیصلہ کر لیتے تو اس کے ساتھ اس کے اوپر وہ ڈٹ جاتے تھے۔ قرآن نے بھی یہی کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تم سمجھ لو کہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، پھر قائم ہو جاؤ، پھر اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی فیصلہ کر لیتے تھے تو پھر اسے بدلتے نہیں تھے، اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس لیے ایک پنڈت وجے لکشمی ہندوستان کا، اس نے جب قائد اعظم کا یہ کردار دیکھا، یہ افکار دیکھے، قائد اعظم کی یہ سوچ دیکھی، قائد اعظم کے فیصلوں میں عزم اور استقلال دیکھا، تو یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گیا کہ وجے لکشمی کیا کہتا ہے کہ اگر کانگریس میں ایک قائد اعظم ہوتا اور مسلم لیگ میں 100 گاندھی ہوتے تو کبھی پاکستان نہ بن سکتا۔ یہ بڑی گہری بات ہے، سمجھنے والوں کو سمجھ آئے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر کانگریس میں ایک قائد اعظم ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس کے اندر کوئی قائد نہیں تھا، جو لیڈر ان کا تھا اس کے اندر وہ جان نہیں تھی کہ پاکستان کو بنتے ہوئے روک سکتا۔ تو ایک پنڈت کا یہ کہنا ہے کہ اگر کانگریس میں ایک قائد اعظم ہوتا، یعنی قائد اعظم جیسا لیڈر ہوتا، قائد اعظم جیسے فیصلے کرنے والا ہوتا، قائد اعظم کی سوچ رکھنے والا ہوتا، قائد اعظم کے اخلاق جیسا ہوتا، تو بھی پاکستان نہ بنتا۔ اور اگر گاندھی جیسے 100 گاندھی مسلم لیگ میں ہوتے تو بھی پاکستان نہ بنتا۔ اس لیے کہ مسلم لیگ میں جو قائد اعظم کی کوشش ہے، جو قائد اعظم کا کردار ہے، جو لیڈر کے اوصاف قائد اعظم کے اندر موجود ہے، وہ گاندھی جیسے 100 بھی ہوں تو وہ گویا کہ پاکستان نہیں بنا سکتے۔